ہلو 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 ہلو، میری آواز آپ سامعین تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تسلیمات 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 تسلیمات۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام عثمان غنی۔ وعلیکم السلام۔ معزز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور اس وقت براڈ پر جتنے لوگ موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 22 فروری 2025 کی تاریخ ہے۔ 22 فروری 2025 کی تاریخ ہے۔ 22 فروری 2024 ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے۔ لندن وقت کے مطابق اس وقت 3 بجے ہیں سہ پہر کے، اور پاکستان میں شاید رات کے 8 بج رہے ہوں گے، اور تمام دنیا میں اس وقت مختلف ٹائمنگز ہوں گی۔ آج کا یہ ایمرجنسی ٹک ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں تازہ ترین جو واقعات ہیں، جس میں کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ گزشتہ رات 1:30 بجے کے قریب
رینجرز نے ہمارے پشتو اسپیکنگ ساتھی جو بہت سینئر، بہت ہی زیادہ سینئر ساتھیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے انور ترین خان، ان کو گرفتار کر لیا، ان کا موبائل لے گئے۔ اس کے بعد دوسری اطلاع ملی یہ رات ہی کو لگ بھگ 2:30 بجے کے دوران رینجرز سینئر رہنما، بزرگ رہنما محترم آفتاب بقائی صاحب کے گھر رینجرز نے چھاپا مارا اور ان کے صاحبزادے یعنی بقائی صاحب کے صاحبزادے جن کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس تعلق یہ بنتا ہے کہ ان کے والد محترم اس بزرگی کے عالم میں بھی وہ تمام تر بیماریوں کے باوجود، گھریلو پریشانیوں کے باوجود، آفتاب بقائی صاحب کی بیگم گزشتہ کئی سالوں سے علیل ہیں اور وہ ڈائلسس پہ ہیں، انتہائی پورا گھر ان کا تکلیف میں ہے۔ یعنی جس وقت بقائی صاحب کو اپنی بیگم کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ طویل العمری کے باوجود اس طرح مستقل کئی گھنٹے جب ڈائلسس ہوتی ہے ان کی بیگم کی، ان کو لانا، ان کو لے جانا، اس میں کافی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو ان کے یہی صاحبزادے جن کا نام ضیاء الدین بقائی ہے، ان کے صاحبزادے کو موبائل کے ساتھ رینجرز اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر ایک اور اطلاع ملی، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جو نواب شاہ کے رہائشی رہے ہیں، کافی عرصے نواب شاہ رہنے کے بعد انہوں نے کراچی میں اپنی کلینک کھولی ہے اور
ڈاکٹر بلال صاحب وہ بھی سینئر ترین ساتھیوں میں شامل ہیں. وہ کلینک سے فارغ ہونے کے بعد رات گئے ہوٹل پر. کھانا کھا رہے تھے کسی ہوٹل میں قریبی. کھانے کے دوران رینجرز آئی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی اور کھانا بھی نہیں کھانے دیا. اب صبح سے بقائی صاحب انور خان ترین جو ہیں پشتو اسپیکنگ سینئر رہنما ایم کیو ایم کے، ان کو 1:30 بجے اور کل اس سے پہلے ڈاکٹر بلال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتاریاں غیر آئینی تربت سے کی گئی. اب ہوتا جو ہے پروسیجر یہ کہ گرفتار کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے بعد کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے میں رکھا جاتا ہے. یعنی ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں تو وہ قریبی تھانے میں انہیں لے جائیں. لیکن ان علاقوں میں رہنے والے شاہ فیصل کالونی کے بہادر وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب شریف انسان ہیں اور قصور یہ ہے کہ وہ آئی سپورٹ الطاف حسین کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی جب آفتاب بقائی صاحب کے گھر چھاپا مارا تو انہوں نے کہا باکس کہاں ہے. اب بقائی صاحب گھر میں باکس تو رکھتے نہیں ہیں، وہ تو مقامی علاقائی ساتھی خواہ وہ کورنگی میں ہو، لانڈی میں ہو، کسی اور میں کیا کہہ رہا تھا سہیل؟
جی بھائی میں نے ابھی جوائن کیا تھا، آپ نے کہا تھا جو ساتھی لانڈی یا کورنگی میں ہے، اس طرح بتائیے بھائی یہاں پہ بھائی میں نے ابھی کنیکٹ کیا تھا کورنگی میں ہے، اس طرح بتائیے بھائی یہاں پہ بھائی میں نے ابھی کنیکٹ کیا تھا ہے کورنگی میں ہے، اس طرح بتائیے بھائی یہاں پہ بھائی میں نے ابھی کنیکٹ کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ؟ جی بھائی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ڈاکٹر بلال ان کے بارے میں ساتھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک شریف انسان ہیں، اور وہ بھی آئی سپورٹ الطاف حسین مہم میں سرگرم تھے۔ آفتاب قائی صاحب سرگرم تھے، انور ترین خان سرگرم تھے، لیکن ان کے صاحبزادے بقائی صاحب کے نہیں تھے۔ قانون آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مطلوبہ شخص جو آپ کو درکار ہو اس کو تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن جو سرے سے اس مہم میں حصہ ہی نہیں لے رہا اس کو گرفتار کرنا، اور آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ باپ نہ ملے تو بیٹے کو گرفتار کر لو، بیٹا نہ ملے تو باپ کو گرفتار کر لو۔ یہ قانونی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں مستقل، پوری قوم انہی لا انفورسمنٹ کی سیاست میں حصہ لے کر لوگوں کو گرفتاریاں کرنا اس پہ لگا دیا ہے رینجرز کو، جس کی ضرورت رینجرز کی بارڈرز پر ہے۔ اتنی بڑی فوج وہ اگر سرحدوں کی حفاظت دل جمعی اور اپنے فرائض کے مطابق، چاہے وہ سپاہی رینک کے ہوں، نان کمیشن افسران ہوں یا کمیشن افسران اور جرنیل ہوں، اور اتنی بڑی فوج اگر اپنے فرائض اور اپنی حدود میں رہتی اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کا جو سب سے ضروری امر ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ اس کی بقا سلامتی کا ہوتا ہے، اس کی خود مختاری کا ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لاز ہیں، یونائٹڈ کمیشنز کے چارٹر میں یہ بات موجود لکھی ہے کہ مطلوبہ شخص کے نہ ملنے پر اس کے رشتہ داروں کو اور مطلوبہ شخص کے اہل خانہ کو کے گھروں میں جائیں، چھاپے مارے اور معصوم و بے گناہ لوگوں کی گرفتاری کرے۔ جہاں تک ڈاکٹر بلال کا تعلق ہے، وہ اس سیاست میں نہیں تھے،
میں سامعین اکرام سے جو اس وقت لائن پر موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان میں پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا فرد کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہو وہ اپنی جماعت کی پالیسی کے مطابق اگر نئی ممبر سازی کر رہا ہو جس کی ٹوٹل فیس 1 روپے ہے، کیا اس مہم کا کہ 1 روپیہ چندہ دیجئے ایم کیو ایم کے ممبر بن جائیے اور 1 روپے دے کر آپ ثابت کریں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ پرامن طریقے سے یہ کام کریں؟ تو اس کی کوئی سزا یا کوئی جرم نہیں بنتا۔ صرف اس بات پہ کہ آئی سپورٹ الطاف حسین کے باکسز لے کر لوگ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، گھروں اور بازاروں میں جا رہے ہیں، تو یہ کون سا غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو گیا؟ میں پوچھتا ہوں جو اس وقت لائن پر ہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اطلاع ملی، رات کو میں نے خطاب کیا، اس میں بتایا، لیکن مجھے رات کو جب میرا براڈ ختم ہوا تو اس وقت خبر آئی کہ ڈاکٹر بلال صاحب کو بھی گرفتار کر کے جو کھانا کھا رہے تھے اپنی کلینک وغیرہ بند کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے کہ یہ عمل جو رینجرز نے کیا، جب میرا وہ ہوا ختم ہوا تو ڈاکٹر بلال اپنے دوستوں کے ہمراہ کھانا کھانے چلے گئے ہوٹل پہ، وہاں سے گرفتار کر لیا انہوں نے۔ یہ اس قسم کی گرفتاریاں کیا آپ قانونی آئینی آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ تو بتائیے کہ کیوں جس کا کوئی تعلق نہیں ایم کیو ایم سے آفتاب بقائی کے صاحبزادے کا، انہیں کیوں گرفتار کیا؟ ٹھیک ہے، انور ترین خان صاحب سینئر پشتو اسپیکنگ سینئر رہنما ہے، کارکن ہے پارٹی کے، اسی طرح بلال، ڈاکٹر بلال بھی سینئر کارکن ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ایک ملازمت کرنے والے آفتاب بقائی کے فرد جن کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں،
ان کے گھر چھاپا مارا اور بقائی صاحب کی بجائے ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئے۔ کیا یہ ساری گرفتاریاں آئین اور قانون کے مطابق ہیں؟ جواب دیجئے، جو براڈ پر موجود ہے، میں جواب پڑھ رہا ہوں۔ تمام لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں سے، ساتھیوں، دیکھو گرفتاریاں 46 سال سے ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم زندہ بچ جانے والے، وہ اگر تحریکی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہر تنظیم ممبر سازی بھی کرتی ہے، ہر تنظیم حلف وفاداری بھی کرتی ہے، اور اس سال کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لہذا کارکن انہوں نے جانیں بھی دی ہیں، گرفتاریاں بھی بھگتی ہیں، جمہوری کچھ گمشدگی کو کے عمل کو برداشت کیا، وہاں ان پہ ٹارچر کر کے ان کی مس شدہ لاشیں وہ سڑک پر پھینکی گئیں، مگر ان تمام ہولناک، انتہائی اعصاب توڑ دینے والے واقعات کے باوجود ساتھیوں نے اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھا اور تحریک کو سنبھالا، اور آج تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ سلام ہو آپ سب پر، شاباش ہو آپ سب پر، اللہ تعالیٰ آپ کو ان قربانیوں کا صلہ دے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بیٹوں، بیٹیوں، نوجوانوں، ان گرفتاریوں سے ڈرنا نہیں۔ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ 1 روپیہ دے کر آپ یکجہتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رضا سے استعفیٰ رقم دینا، چندہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیجیے، نہیں دینا چاہتے تو شکریہ۔ یہ کون سی غیر آئینی، غیر قانونی بات ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز چندے، ڈونیشن سے پوری دنیا میں چلتی ہیں۔ امریکہ میں جو صدر ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس نمبر اس کے بڑے بڑے پیرا فلیکسز لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ سب یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ بینک اکاؤنٹ ہے،
یہاں ہمارے آپریٹرز بیٹھے ہوں گے، آپ میں سے جو چندہ دینا چاہے وہ دے۔ یہی برطانیہ میں ہوتا ہے، یہی پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم ایک انقلابی تحریک ہے، اس میں کوئی جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار نہیں ہے۔ ایسی جماعتیں جو انقلابی جد و جہد کرتی ہیں وہ پیسے ہی سے کرتی ہیں۔ تو آپ تمام ساتھی اپنی تحریک کو، اپنے اس عمل کو جو آپ کر رہے ہیں، 1 روپیہ چندہ فقط ڈال کر اپنی مرضی سے جو منع کر دے اس کا شکریہ کہہ کے آپ دوسرے گھر میں چلے جائیے، وہاں سے مایوسی ہو تو تیسرے گھر میں چلے جائیے۔ مایوس ہونے کے بجائے آگے بڑھتے رہیے، جو نہ دے شکریہ کہیے۔ ہم 1 روپے کو گنیں گے، اس کے ساتھ جنہوں نے زیادہ اماؤنٹ دیا ہے ہم اس حساب سے تقسیم کر کے اس کی پرسنٹیج کوئی آمد کس نہیں ہوئی ہے ہم بتا دیں۔ یہ پلاگ ادھر لگائیے، وہ والا پلگ اس میں لگا دیجیے۔ ایک منٹ ساتھیوں، جی ہاں اب ٹھیک ہے۔ ہاں تو معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر بلال کو بھی گرفتار کر لیا رات کو، سینئر ترین کارکن۔ آپ مایوس مت ہوئیے، حوصلہ رکھیے، جیل اور گرفتاریاں ہمارے حق کی جد و جہد کو روک ضرور سکتے ہیں، مگر جو نظریہ ان کے ذہنوں میں مزید پختے سے پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمت حوصلے سے کام کیجیے، انشاءاللہ۔ وکلا کو ہدایت کر دی گئی ہے، وکلا سے پھر میں درخواست کرتا ہوں اپنے لیگل ایڈ کمیٹی سے اور آزاد وکلا جو ہیں ان سے میں بھی درد-مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ والنٹیرلی اپنے خدمات پیش کریں۔ بڑی عنایت ہوگی، نوازش ہوگی پٹیشن داخل کرنے کے لیے۔ فوراً لیگل ایڈ کمیٹی کا ایک مرکزی آفس بننا چاہیے فوری طور پر۔ اس میں بیٹھیے، لوگ کوئی جگہ عارضی وہاں چھاپا پڑے گا اور کیا ہوگا۔
جہاں رابطہ کر سکیں لوگ، ورنہ دیگر طریقہ یہی ہے کہ لیڈروں کو اپنے علاقے میں بلا لیں، رہنماؤں کو، سینئر ترین کارکنوں کو، اور وہاں چند لوگوں کو جمع کر کے بات کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ ساتھی مایوس نہیں ہوں گے اور اس تحریک کو دبنے نہیں دیں گے۔ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ میں آخر میں پھر چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، خدارا تمام گرفتار شدگان کو ایم کیو ایم سمیت عمران خان صاحب کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنان پہلے ہی جیل میں رہے ہیں۔ لہذا ہمت، حوصلہ، بہادری، اگر ہم نے کمزوریاں دکھائیں بغیر رسک لیے، انقلابی ٹائپ کی جو بڑھیں ہوتی ہیں وہ گرفتاری چھاپوں سے نہ تو گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے۔ لہذا ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے کام کو بالکل ان گرفتاریوں سے ہرگز خوف زدہ نہ ہو۔ چندہ جمع کرنا کوئی غیر قانونی معزز خواتین و حضرات، آج شام کو بس 2 گھنٹے بعد کینن پارک کمیونٹی سینٹر میں بلوچستان پر لکھی جانے والی کتاب میری، اس کی رونمائی ہے، جس میں چیف گیسٹ پرنس داؤد صاحب، سلیمان داؤد صاحب، خان آف قلات، پرنس خان آف قلات چیف گیسٹ ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے اور دیکھیے کہ بلوچستان کے لوگوں پر کیا گزری، کیا ہوا، کیسے بلوچستان کو شامل کیا گیا پاکستان میں۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی۔ بہت بہت آپ شکریہ عنایت۔ آپ لوگ اپنے تحریکی سفر کو جاری رکھیں۔ میں سوال نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے جلسے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ ہنگامی بنیاد پر تشریف لے آئے۔ آپ کے علم میں صرف ان کی گرفتاریاں لانا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔
تحریک کی انقلابی تحریکوں میں ان گرفتاریوں، ٹارچر، حتیٰ کہ جان لینے تک نعرہ لگاتے ہوئے پھانسی کے پھندے گلے میں ڈال لیتی ہیں. تو مایوسی کفر ہے. آپ بالکل مایوس نہ ہو. یہ تحریک میں جتنی تیزی آئے گی اتنی ہی لوگوں میں شعوری بیداری پیدا ہوگی. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ محلہ محلہ، گلی گلی میٹنگ کریں، اور عوام کو اصل حالات سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی انقلاب کا حصہ بن سکیں. اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ بھائی، اللہ حافظ.